السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے بتایا کہ کل میں نے جو اصطلاحات لکھوائی تھیں ان میں سے ایک اصطلاح مسلک جو تھی وہ رہ گئی تھی، اس کو لکھ لیجئے۔ اس کو جی لکھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو کچھ جملے بولوں گا، وہ سمجھ لیجئے تاکہ مسلک کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ قرآن و سنت سے ثابت ہونے والا ہر مسئلہ اور ہر دلیل کو منصوصات کہتے ہیں۔ کل ہم نے یہ پڑھا تھا نا، نص کہتے ہیں، منصوص کہتے ہیں، اس کی جمع منصوصات۔ جی سر۔ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ منصوصات کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک قطعی، دوسرا ظنی، یعنی منصوصات قطعی، منصوصات ظنی۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ منصوصات قطعی انہیں کہتے ہیں جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہوتا، نہ اس کے ثبوت میں، نہ اس کے معنی اور مفہوم میں۔ ٹھیک ہے؟ جی اسی منصوص قطعی سے جو امور ثابت ہوتے ہیں، جو احکام ثابت ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے دین۔ ٹھیک ہے؟ ہم جو کہتے ہیں نا دین، وہ کیا ہے؟ یہ ہے عقائد، منصوصات قطعیہ، قطعی منصوصات۔ اس میں اختلاف اگر ہو کسی کا تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ہر کسی کو پاگلوں کی طرح کافر نہیں بنا دیتے، بلکہ دیکھتے ہیں کہ وہ جس مسئلے سے اختلاف کر رہا ہے، جس مسئلے کا انکار کر رہا ہے، یا جس مسئلے کے بارے میں بول رہا ہے، کیا وہ قطعی منصوصات کو زد دیتے ہیں یا قطعی منصوصات کے خلاف ہیں، یا قطعی منصوصات سے اختلاف ہے؟ اگر نہیں تو وہ کافر نہیں، اگر ہاں تو پھر وہ کافر ہے۔ ٹھیک ہے؟ میں مثال دیتا ہوں، قرآن میں ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اسی کو پوجو، اسی سے مانگو، اور اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ ایک نص ہے، اس کا ایک معنی ہے، مدلول ہے، دلالت۔ نہ اس کے نص ہونے میں کسی کا اختلاف ہے، نہ اس کے مفہوم میں کسی کا اختلاف ہے، اور اگر کسی کا اختلاف ہو تو وہ مسلمان نہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی توحید کو تو سب مانتے ہیں نا، جو توحید کو مانتا ہے وہ مسلم ہے نا؟ اور جو توحید کو نہ مانے وہ نص قطعی کا مخالف ہے۔ تو نص قطعی کا مخالف کون ہوتا ہے؟ کافر۔ دو دو چار کی طرح واضح ہے بات یہ۔ جی اسی طرح ختم نبوت، قادیانی کو کافر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نص قطعی کی مخالفت کی، اس نص کی مخالفت کی جس کے اندر نہ ثبوت میں اختلاف ہے، نہ معنی میں اختلاف ہے، صاف واضح الفاظ میں بتا دیا گیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ نہ اس کے ثبوت میں اختلاف ہے، نہ اس کے معنی میں اختلاف ہے، کوئی اس کے دو چار مطلب نہیں نکلتے۔
صاف مطلب ہے نا. اب کوئی اس کے اندر اختلاف کر رہا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا, دین سے باہر ہو جائے گا. یہ ہے منصوصات قطعیہ یا قطعی منصوصات جس میں کسی کا اختلاف نہ ہو. دوسرا ہے منصوصات ظنی, منصوصات ظنیہ یا ظنی منصوصات. منصوصات ظنی وہ آیات, احادیث اور آثار صحابہ ہوتے ہیں جن کے معنی اور مفہوم میں اختلاف ہوتا ہے. ایک لفظ ہوتا ہے, اس کے ایک سے زیادہ معنی اور ایک سے زیادہ مفہوم لینا صحیح ہوتا ہے, اور ان ایک سے زیادہ مفہوموں کو جمع کر کے عمل کرنا بھی ناممکن ہوتا ہے. مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے دو مطلب نکل رہے ہیں تو دونوں مطلبوں پر ایک ساتھ عمل کر لیا جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. کسی ایک ہی کو لینا پڑے گا, ایک کو لیں گے تو دوسرے مفہوم کو چھوڑنا لازم آئے گا. تو ایسے موقع پر مجتہد اپنے اجتہاد, اپنی دلیل, اپنی فقہ کی بنیاد پر, قرآن اور حدیث سے علم اور فقہ کی بنیاد پر کسی ایک معنی اور مفہوم کو اختیار کرتا ہے. دوسرے معنی کو چھوڑنے کی بھی وجہ اس کے پاس ہوتی ہے, جس معنی کو وہ اختیار کر رہا ہے اس کو اختیار کرنے کی وجہ بھی اس کے پاس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو جی ایک مجتہد اپنے اجتہاد اور اپنی دلیل اور اپنی فقہ کے حساب سے اس منصوص کے ایک مفہوم کو لے گا. کوئی دوسرا مجتہد بھی ممکن ہے کہ اسی نص کو وہ ظاہر سی باتیں پڑھے گا اور اس سے اس کی فقہ کے مطابق اس نے اپنی دلیل کوئی اور بنائی. ٹھیک ہے, اس کی کوئی اور دلیل ہے, اس کے سامنے کوئی اور مسئلہ ہے, یا اس کے سامنے کوئی اور حدیث ہے جس کی بنا پر اس نے دوسرے معنی کو ترجیح دی. تو یہاں پر ایک نص ہے, اس کے معنی مختلف ہے, ایک معنی کو ایک مجتہد نے لے لیا, دوسرے معنی کو دوسرے مجتہد نے لے لیا, تو یہاں پر اختلاف ہوا نا. جی اس اختلاف کو مسلک کہتے ہیں. ثبوت میں اختلاف نہیں ہے, اس کے مفہوم میں اختلاف ہے. کسی نے اس کا مفہوم کچھ اور لیا, کسی نے اس کا مفہوم کچھ اور لیا. مانتے سبھی ہیں دونوں کو. دوسرے الفاظ میں ظنی منصوصات میں اختلاف کو مسلک کہا جاتا ہے. دو معنی نکل رہے ہیں ایک لفظ کے, دونوں میں سے کسی ایک معنی کو مجتہد اپنی دلیل, اپنی فقہ کی بنیاد پر لیتا ہے تو وہ غلط نہیں ہوتا, کافر اور مشرک نہیں ہوتا, دین سے باہر نہیں ہوتا, بلکہ وہ ایک مسلک ہے, وہ ایک طریقہ کار ہے. مسلک کہتے ہیں چلنے کے راستے کو, دین میں چلنے کے راستے کو مسلک کہتے ہیں. دین میں, دین سے باہر نہیں. ٹھیک ہے, آخر میں نے کہا دوسرے الفاظ میں ظنی منصوصات میں اختلاف کو مسلک کہا جاتا ہے. ہم ایک مثال سے اس کو سمجھتے ہیں. میری اسکرین نظر آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی سر آ رہی ہے. جی سر. جی آ رہی. جی سر یہ پڑھیے شو. جی قرآن کی ایک آیت ہم دیکھتے ہیں. یہ ایک آیت ہے یہاں, والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.
ٹھیک ہے، نظر آئی؟ جی قرآن پاک کی یہ آیت ہے، اس میں وہ عورتیں جن کو طلاق ہوتی ہے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور مطلقہ عورتیں روکے رکھیں گی اپنے آپ کو ثلاثہ تین قرو، قرو میں اس کا ترجمہ قرو کر رہا ہوں، تین قرو تک اپنے آپ کو مطلقہ عورتیں روکے رکھیں گی۔ مطلقات کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ وہ عورتیں جن کو طلاق ملی ہے، یتربصن بانفسہن اپنے آپ کو جی روکے رکھیں گی، ٹھیک ہے، کتنی مدت تک؟ تین قرو تک۔ اب یہ لفظ قرو، یہ قرو ہے کیا؟ اس کو اگر ہم اس کا معنی دیکھیں گے تو اس کا ایک معنی آتا ہے پاکی اور اس کا ایک معنی آتا ہے ناپاکی۔ یہ لفظ ایسا ہے، قرو قرء کی جمع ہے، اس کا معنی پاکی بھی ہے، اس کا معنی ناپاکی بھی ہے۔ اب اس کا ایک معنی اگر لیا جائے کہ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو تین ناپاکیوں تک روکے رکھیں، تو اس کا جو دوسرا معنی ہے پاکی، اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور اگر کہا جائے کہ مطلقہ عورتیں تین پاکیوں تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، تو ناپاکی والے معنی کو چھوڑنا پڑے گا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ میں نے بتایا قرآن پاک اور احادیث نبویہ میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں، میں اس کی مثال دے رہا ہوں، مسلکی اختلاف کی مثال دے رہا ہوں۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے، مثال کے طور پر میں نے لی والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثة قروء۔ مطلقات کا مطلب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مطلقہ عورتیں، یتربصن روکے رکھیں گی، بانفسہن اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، یعنی اپنے آپ کو، ثلاثہ سب کو پتا ہے، دو سے زیادہ چار سے کم کے عدد کو تین کہتے ہیں، ثلاثہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قروء اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہم ایسے کریں گے، اور مطلقہ عورتیں روکے رکھیں گی اپنے آپ کو تین قروء تک، کیونکہ قروء کا ایک معنی ہے پاکی اور قروء ہی کا معنی ہے ناپاکی، ٹھیک ہے۔ جی سر۔ اب اس آیت کا کیا معنی لیں؟ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو تین ناپاکیوں تک روکے رکھیں یا تین پاکیوں تک روکے رکھیں، کیا معنی لیں؟ اگر کسی ایک معنی کو لیں گے تو دوسرے معنی کو چھوڑنا پڑے گا نا، جی چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہاں پر مجتہد جو ہوتا ہے، میری طرح عربی جاننے والا صرف کوئی چغد نہیں بتا سکتا یہاں پر میں نہیں جی میں اپنی مرضی سے میرا دل کر رہا ہے پاکی لے لوں گا، تین پاکیوں تک روکے رکھو بھائی وہ مطلقہ عورتوں، ایسا نہیں چلتا۔ کوئی کہے گا اپنی مرضی سے نہیں جی تین ناپاکیوں تک روکے رکھو، ایسا نہیں چلتا، بلکہ آپ کے ایک معنی کے اختیار کرنے کی وجہ اور دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور کسی ایک معنی کو چھوڑنے پر اس کی وجہ اور دلیل ہونی چاہیے، دلیل نقلی ہونی چاہیے، صحابہ کے آثار سے، احادیث نبویہ سے، عقلی دلیلیں، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جو واقعی ایسی ہو جس سے اختیار کرنا ضروری اور چھوڑنا ضروری ہو، ٹھیک ہے۔ اب جی یہاں سر۔ پر جی ایسے موقعوں پر ایک مجتہد اپنے حساب سے، اپنی فقہ، اپنے دلیل کے مطابق اس کا ایک معنی اختیار کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیا معنی پیدا کر رہا ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ وہ قروء کا معنی پاکی لینے پر صحیح ہوگا یا ناپاکی لینے پر صحیح ہوگا وہ دیکھے گا۔ قروء کا معنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے پاکی کا لیا ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے ناپاکی کا لیا ہے۔
اچانک میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی، ممکن ہے میں اس کا الٹ بول رہا ہوں. بہرحال ہم ایسے بول لیتے ہیں، امام شافعی نے ایک معنی لیا، امام ابو حنیفہ نے ایک معنی لیا. ٹھیک ہے، میں اس کو جی ایک بار رجوع کر لوں گا، میرے ذہن سے ابھی نکل گیا. بہرحال تو ان لوگوں کے پاس وجہ ہے پاکی کو مراد لینے کی، ناپاکی کو مراد لینے کی، اور وہ اتنی شرح و بسط کے ساتھ مفصل طور پر سمجھائی گئی ہے کہ اگر آپ اس تقریر کو، اس تحریر کو، ان کے اس بیان کو پڑھو گے تو آپ کو کسی قسم کی گنجائش نہیں ہوگی ان کو کسی قسم کی بات کرنے کی کہ انہوں نے اپنی طرف سے کر لیا، قرآن میں اپنی طرف سے انہوں نے تفسیر کر لی. ایسا نہیں ہے. تو یہ جو اختلاف ہے، کون سا اختلاف ہے؟ یہ اسلام اور کفر کا، آپسی جھگڑوں کا، گمراہی کا نہیں. یہ تو ایک مسلکی اختلاف ہے. مسلک، اس آیت کو سمجھنے میں دو مسلک بن گئے، ایک امام شافعی کا اور ایک امام ابو حنیفہ کا. نہ امام شافعی ابو حنیفہ کو غلط کہتے ہیں، نہ ابو حنیفہ امام شافعی کو غلط کہتے ہیں. ان کے پاس بھی اپنی دلیل ہے، ان کے پاس بھی اپنی دلیل ہے. نہ ان کے بات پر عمل کرنے سے کوئی کافر اور مشرک ہو جاتا ہے، نہ گنہگار ہو جاتا ہے، نہ ان کی بات پر عمل کرنے سے کوئی کافر اور مشرک اور گنہگار ہو جاتا ہے. بلکہ آپ کو جس امام پر زیادہ بھروسہ، زیادہ اعتماد ہو، آپ زیادہ سمجھتے ہو کہ وہ امام، وہ جو بھی ہو، چاہے وہ ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، احمد بن حنبل ہو، یا مالک بن انس ہو، کوئی بھی جس پر بھی آپ کو زیادہ اعتماد ہو کہ یہ جو امام نے یہ زیادہ قرآن حدیث کو جاننے والا ہے، زیادہ یہ متقی ہے، زیادہ یہ علم والا ہے، زیادہ یہ فقہ رکھتا ہے، تو آپ اس کی بات مانو. اب ایسا کھیل تماشا بھی نہیں ہوتا کہ ایک جگہ ایک امام کی مان لی، دوسری جگہ دوسرے امام کی مان لی. نہیں، آپ ایک امام کی بات مانو. ٹھیک ہے. اگر ایسا کہہ دیا جائے کہ نہیں، آپ کو یہاں پر ایک امام کی ماننا ہے، وہاں پر ایک امام کی ماننا ہے، تو دین کھیل بن جائے گا. کھیل کیوں بن جائے گا؟ کھیل اس طرح بن جائے گا کہ جہاں پر میری مرضی ہے وہاں پر میں ایک امام کی مان رہا ہوں، جہاں پر میری مرضی نہیں ہے اور میری مرضی دوسرے امام کے پاس نکل رہی ہے تو میں ان کے پاس چلا جاؤں گا، فلاں امام کے پاس ہے نا، میں ان کی بات مان لیتا ہوں. ایسا کھیل ہو جائے گا. تو یہ اسلام کا کھلواڑ نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ سے زیادہ، بلکہ پوری امت میں سب سے زیادہ سمجھ رکھنے والے علماء اور فقہا اور مجتہدین کی فہم کو، جنہوں نے اپنی بصیرت، اپنی فقہ، اپنے علم اور اپنی صحبت کی بنیاد پر قرآن اور حدیث کا مفہوم سمجھایا ہے اور آپ کو مسائل کھنگال کے نکال کے دیے ہیں، ان کی فقہ پر اعتماد کر لو. اس میں برائی کیا بات ہے؟ اس کے اندر یہ کون سی بات ہے کہ ہم ان کو اللہ کے برابر قرار دے رہے ہیں؟ نہیں ہے. ہم اگر ان کو اللہ کے برابر قرار دیتے تو شرک ہوتا. لیکن کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ تقلید شرک ہے. تقلید شرک کہاں سے ہوئی؟ کیا ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ تم خدا ہو؟ بات سمجھ میں آئی میری؟ جی سر. تقلید کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی فقہ کو فالو کرنا، بس، اور کچھ نہیں. تو مسلک کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ جی سر. چلیے اب ہم آتے ہیں آج کے لیکچر پر. جہاں تک ہم پہنچے ہیں اس کے بعد سے صاحب کتاب خلافت راشدہ کے عقلی دلائل بیان فرما رہے ہیں. اب تک انہوں نے قرآن اور حدیث سے دلائل دیے تھے نا، اب یہاں سے ان سے جو باتیں نکل کے سامنے آتی ہیں، ان باتوں سے جو عقل میں مفہوم بنتا ہے، ان کو مقدمہ بنا کر صاحب کتاب دلیلیں دے رہے ہیں. یعنی
مقدمہ کسے کہتے ہیں؟ کچھ ایسی چیزوں کو ماننا جن سے دوسری چیزوں کا ماننا ضروری ہو. ہم یہ بات مانتے ہیں کہ سورج نکلتا ہے تو دن ہوتا ہے، مانتے ہیں؟ جی مانتے ہیں. یہ مقدمہ ہے، یہ مقدمہ ہے. میں کہہ رہا ہوں سورج ابھی نہیں نکلا تو دن بھی موجود نہیں ہے، نہیں ہوگا. ہے نا؟ تو مقدمہ کیا ہے ہمارا؟ مقدمہ یہ ہے کہ سورج نکلتا ہے تو دن ہوتا ہے، سورج نہیں نکلا تو دن بھی نہیں ہے. تو دلیل کس سے بنی؟ ہمارے مقدمے سے بنی. اسی طرح ہم نے بہت ساری احادیث پڑھی ہیں، ان سے کچھ مقدمات نکلے ہیں. ان مقدمات کو سامنے رکھ کر صاحب کتاب عقلی دلائل دے رہے ہیں. یہ عقلی دلیل ہے نا، دن نہیں نکلا تو بھی عقلی طور پر آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ سورج نہیں نکلا تو دن ہو جائے گا؟ تو صاحب کتاب ایسے مقدمات کا ذکر کر رہے ہیں جو اہل اسلام کے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک مسلم ہے، سب مانتے ہیں اس کو. جیسے ہم مانتے ہیں کہ سورج نکلتا ہے تو دن ہوتا ہے، اسی طرح وہ مقدمات اسلام کے، شریعت کے، جس کو سارے اہل اسلام مانتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر دلیل دے رہے ہیں. اور اگر اس کا الٹ مان لیں تو بہت سارے محالات لازم آئیں گے، وہ جو ناممکن ہے، وہ جو نہیں ہو سکتا. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ رات بھی اور سورج بھی نکلے؟ ایک محال بات ہے نا. سمجھ میں آئی؟ جی جی سر. تو صاحب کتاب ایسے عقلی دلائل دے رہے ہیں جن کے مقدمات سب تسلیم کرتے ہیں. ان دلائل کو ماننا عقلی طور پر لازمی ہے، اور اگر نہیں مانا جائے تو بہت سارے محالات لازم آئیں گے. ہم دیکھتے ہیں پہلی دلیل، احادیث کی کتابوں میں ابواب فتن کے نام سے وہ باب ہوتے ہیں جن کے اندر فتنوں کے بارے میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے واقعات کا خاص طور پر ذکر ہوتا ہے. انہیں کہتے ہیں ابواب فتن. اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں اور حادثات کو ایسے بیان فرمایا جیسے کہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، اور کسی واقعے کو، کسی فتنے کو مختصر طور پر بیان فرمایا اور کسی کو تفصیل کے ساتھ. اسی طرح اپنے بعد خلافت کی خبر بھی دی اور یہ بھی بتلایا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی. اسی طرح بعد میں پیدا ہونے والے اختلافات کے بارے میں بھی بتلایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا کہ ان موقعوں پر ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرنا. یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہ دونوں میرے بعد یکے بعد دیگرے خلیفہ اور میرے قائم مقام ہوں گے، ایک کے بعد دوسرے. تم سب امور خلافت میں ان کی اقتدا کرنا، ایسے بتایا. اسی طرح ارتداد کے فتنے کے بارے میں حضور نے بتایا، قیصر و کسریٰ کی فتح کے بارے میں حضور نے بتایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں حضور نے خبر دی، وغیرہ وغیرہ. اور بہت سے معاملات حضرت عثمان اور حضرت علی کے متعلق بیان فرمائے جن میں صراحت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرات خلفاء کی خلافت اللہ تعالی کی رحمت اور برکت ہوگی. یہ بتایا. کہاں بتایا؟ ابواب فتن نے. بہت ساری جہاں پر باتیں بتائیں وہاں پر یہ ساری بھی باتیں بتائیں. اب یہ جو واقعات ہیں ارتداد کے حوالے سے، روم و فارس کی فتح وغیرہ کے حوالے سے، جو کچھ بھی یہ ہوئے ہیں وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے دور خلافت میں ہوئے، اور کامیابیاں بھی انہی تینوں کے ہاتھ آئیں. ہر وہ شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھے گا،
اس بات پر وہ وضاحت کے یہ بات اس کے سامنے وضاحت کے ساتھ آ جائے گی کہ یہ واقعات ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور یہ ابو بکر، عمر، عثمان کے ہاتھ پہ ہوئی، جس سے اسے اس بات کا بھی یقین ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت راشدہ کو مکمل طور پر تمامیت کے ساتھ بیان فرمایا۔ سمجھ میں آئی دلیل؟ جی سر۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیزوں کے بارے میں بتایا اپنے بعد، وہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کے بارے میں بتایا؟ خلیفہ کے بارے میں بتایا، اور اپنے بعد آنے والے ارتداد کے فتنوں کے بارے میں بتایا، اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں کے بارے میں بتایا، اور کہا کہ ان امور میں ان کی اقتدا کرنا، اور ایسا ہی ہوا۔ تو جو ان احادیث کو پڑھتا ہے وہ اچھے طور پر سمجھ جاتا ہے کہ حضور نے واقعتاً وضاحت کے ساتھ، تمامیت کے ساتھ، صاف صاف طور پر بتا دیا ان کے بارے میں۔ یہ ہے ہماری پہلی دلیل، کتب فتن کی، کتب احادیث کی ابواب فتن والی روایات، یہ ہے ہماری پہلی دلیل۔ وہ ساری احادیث ہیں جو ابواب الفتن میں موجود ہیں خلافت سے متعلق، وہ ساری کی ساری ہماری دلیلیں ہیں۔ جیسا حضور نے بتایا تھا ویسا ہی ہوا۔ دوسری دلیل سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آنے والی بہت سی رحمتوں، برکتوں کی خوشخبریاں سنائی، اور بہت سے فتنوں اور بہت سے شرور کے ظاہر ہونے کے بارے میں بھی خبر دی، اور اس امت کو ان شرور اور فتنوں سے علیحدہ رہنے کی وصیت اور ہدایت بھی فرمائی۔ ایسا ہوا یا نہیں؟ ہاں ہوا۔ اور اس کے علاوہ بہت سے وہ صحابہ، وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے، اٹھنا بیٹھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ہوتا تھا، ان کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کچھ ایسے الفاظ ارشاد فرمائے جو ساری عمر ان کے لیے آئینے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یعنی ان کے بارے میں تو حضور نے یہ بتایا، ان کو اس طرح سے پہچانا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ ایسے افراد ہیں جن کا شمار نہیں ہے، بہت سارے افراد، بہت سارے صحابہ کے بارے میں حضور نے بتایا ایسے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے متعلق کچھ ارشاد نہیں فرمایا ہوگا جن کا شمار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی میں بڑے بڑے صحابہ میں ہوا کرتا تھا، اور خاص طور پر وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر اور مشیر کے درجے کے تھے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کے حق میں کچھ کلمات نہ فرمائے ہوں کہ تمام عمر وہ کلمات ان کے لیے آئینے کا درجہ رکھتے ہوں جن سے ان کو پہچانا جائے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جب اتنی بات ہم نے سمجھ لی تو ایک بات سنیں، خلافت راشدہ، جو خلفائے راشدین کی خلافت راشدہ ہے، وہ یا تو خیر تھی یا شر تھی۔ اگر خیر تھی تو بہترین خیر تھی، اس لیے کہ قیامت تک آنے والے تمام علماء، تمام صلحاء، تمام مجاہدین اور دین اسلام کی تبلیغ اور شریعت کی تبلیغ کرنے والوں کا ثواب ان خلفائے راشدین کے نامہ اعمال میں درج ہوا، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو آگے بڑھایا۔
حدیث میں من سن سنتا حسنتا فی الاسلام فلہ اجرها وَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، جس نے اسلام میں کوئی اچھی سنت جاری کی اس کے لیے اس کا بھی اجر ہے، اور دوسرا جو بھی اس پر عمل کرے گا اس کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ تو خلفائے راشدین کی خلافت یا تو خیر تھی یا شر؟ اگر خیر تھی تو بہترین خیر تھی، اور انہوں نے جو چیز بھی ایجاد کی، جو چیز بھی انہوں نے بتائی، جو اچھی سنت انہوں نے امت میں جاری کروائی، جو بھی اس پر عمل کرے گا ان سب کا ثواب ان خلفائے راشدین کو ملے گا۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ اور اگر خلفائے راشدین کی خلافت شر تھی تو پھر بدترین شر تھی، اس لیے کہ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد درہم برہم کر دیا، اپنی نئی چیزیں اختیار کر لی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق نہیں تھی، صفحہ ہستی سے انہوں نے ہدایت کو مٹا دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے دین کو بگاڑ کے ظلم کیا ان پر، اور حضور کو مظلوم بنا دیا۔ ان دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات ہوگی، یا تو خلافت راشدہ خلفائے راشدین کی حق تھی، خیر تھی تو بہترین خیر تھی، اور اگر شر تھی تو بدترین شر تھی، ہے نا؟ ہم نے یہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں، خرابیوں کے بارے میں، برائیوں کے بارے میں بتایا، اچھائیوں کے بارے میں بھی بتایا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ممکن ہے کیا کہ اپنے بعد آنے والی چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اور عظیم الشان فتنوں اور اس طرح کے پیدا ہونے والی باتوں کے بارے میں حضور نے بیان نہیں فرمایا کہ میری بات خلافت جو ہے ایسے لوگوں کے ہاتھ، مثال دے رہا ہوں میں، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی جو دین کا کھلواڑ بنا دیں گے؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں بتایا، اور اتنی عظیم شان بات کے بارے میں جس میں دین ہی کا بیڑا غرق ہوتا ہو، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا ہو؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ اگر خلافت راشدہ مکمل طور پر خیر تھی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہی تھا کہ اس امت کو اس خیر محض کی بشارت دی جاتی، اور اگر وہ مکمل طور پر شر تھی تو اللہ تعالیٰ کی شفقت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کا تقاضا یہی تھا کہ اس امت کو اس شر سے باخبر کیا جاتا اور اس فتنے سے آگاہ کیا جاتا کہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی یہ حجت بھی قائم ہو جائے، پہلے سے بتا دیا ہم نے، اور وہ جان لیں کہ فلاں فلاں شخص خلافت کا مستحق نہیں ہے، بلکہ وہ خلافت کے مستحق کوئی اور لوگ ہیں۔ دلیل سمجھ میں آئی؟ بھائی دو باتیں ہیں نا، یا تو خلافت حق ہوگی یا خلافت باطل ہوگی، یا خلافت سچ ہوگی یا خلافت جھوٹ ہوگی، یا خلافت خیر ہوگی یا خلافت شر ہوگی۔ دونوں صورتوں میں بھی حضور نے اگر اس کا شر ہونا ثابت ہوتا تو حضور بتا کے جاتے نا۔ تیسری دلیل، جس شخص نے بھی فن مغازی کو اچھے سے پڑھا ہو، فن مغازی حدیث کی کتابوں میں کتاب الغزوات بھی ہوتے ہیں، جنگوں کا بیان، جنگوں والی احادیث، وہ ایک مستقل طور پر فن ہے، اس کے ماہر علماء بھی ہوتے ہیں۔ جی سر۔ تو جس شخص نے بھی فن مغازی کو اچھے سے پڑھا ہو وہ یہ بات اچھے طور پر جانتا ہے اور اس بات سے بہت اچھے سے واقف ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غزوات کے لیے تشریف لے جاتے تو مدینہ منورہ میں کسی نہ کسی کو اپنی جگہ پر مقرر کر کے جاتے۔ جب جنگوں کے لیے تشریف لے جاتے تو کسی نہ کسی کو مدینے میں مقرر کر کے جاتے اپنے پیچھے،
جیسے کہ جنگ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی کو امیر بنایا، اس طرح مختلف واقعات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب مدینہ سے باہر نکلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو امیر بنا کر جا رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے دنیا سے رحلت فرمائے تو اپنی اس مستقل چلنے والی عادت کے مطابق، یعنی جب بھی جائیں تو کسی کو امیر بنا کے جائیں، اس عادت کے مطابق کسی کو امیر نہ بنائیں اور ویسے ہی چلے جائیں؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شفقت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی جگہ جاتے تو پیچھے کسی کو امیر بناتے، بڑا بناتے، تاکہ معاملات سنبھلے رہیں، انتظام چلتا رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت سے یہ بات بہت بعید ہے کہ وہ دنیا سے ہی چلے جائیں اور کسی کو امیر ہی مقرر نہ کریں۔ کتنی دلیلیں ہوئی؟ 3 دلیلیں۔ چوتھی دلیل، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل اور مکمل شریعت دے کر مبعوث فرمایا۔ کیوں؟ تاکہ برائیوں کا خاتمہ ہو اور اچھائیاں پھیلیں، اصلاح ہو امت کا، قوم کا، دنیا کا، انسانیت کا۔ اگر ہم غور فکر اور بصیرت کے ساتھ دیکھیں تو ہمیں اس بات میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہوگا کہ ہر وہ معاملہ جو انسان کو پستی سے نکال کر بلندی تک پہنچا سکتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں سکھایا، بتایا۔ اور ہر وہ معاملہ جس سے انسان کے لیے خرابی پیدا ہو سکتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا اور اس سے بچنے کی تاکید فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے بھیجا برائیوں کے خاتمے کے لیے، اچھائیوں کے پھیلاؤ کے لیے۔ ہم جب غور کریں گے تو ہمیں یہ 2 باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں، ان کی احادیث میں، ان کی زندگی میں، ان کی تعلیمات میں ملیں گی۔ آپسی رہن سہن کے تعلق سے حضور نے بتایا، معاشرے کے انتظام کے تعلق سے حضور نے بتایا، اقتصاد کے تعلق سے، اکنامکس کے تعلق سے، معاشیات کے تعلق سے حضور نے بتایا۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا جس کی تاکید اور تلقین نہ فرمائی ہو، اور کوئی ایسا نازیبہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا جس کے بارے میں آگاہ کر کے اس سے بچنے کی تاکید نہ فرمائی ہو۔ جب ایسی بات ہے، جب اس مقدمے کو ہم مانتے ہیں، ساری امت مسلمہ اس بات کو مانتی ہے، تو ایسے حکیم، ایسے دانشمند، ایسے مشفق، مہربانی رکھنے والے نبی کے تعلق سے عقل میں یہ بات کیسے آ سکتی ہے کہ وہ اپنی امت کو ایسے بڑے خطرے میں ڈال دے کہ جس سے رہائی ہی ممکن نہ ہو، اس کی تدبیر ہی نہ سمجھ میں آئے، اور وہ بھی ایسی صورتحال میں چھوڑ کے جائیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے بعد روم کے قیصر کو ڈرا کر اس کے غضب کو مشتعل کر دیا تھا۔ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں دوبارہ سے سمجھاتا ہوں۔ میں یہ بتا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر برائی اور ہر اچھائی کے بارے میں بتا دیا، ہر چیز کے بارے میں رہنمائی کر دی، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد کسی انسان کو یا اپنی امت کو ایسے خطرے میں ڈال دیں گے جس سے نکلنے کی تدبیر ہی نہ ہو؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جبکہ حالات ایسے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ہی کہ حضور نے غزوہ تبوک سب سے آخری معرکہ لڑا ہے، جنگ سب سے آخری غزوہ تبوک لڑی ہے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کو، یعنی روم کا جو قیصر تھا، جو بادشاہ تھا، اس کو ڈرا کر اس کے غضب کو مشتعل کر دیا تھا، اس کو چھیڑ دیا تھا کہ آؤ جنگ لڑو۔ اور ایک طرف یہ سپر پاور تھی جو غصے میں آ گئی تھی اسلام سے، مسلمانوں سے، تو دوسری طرف فارس کی جو سپر پاور تھی کسرا، اس کے نام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت سے متعلق اپنا خط تحریر فرمایا تھا، جس کی وجہ سے اس کی غیرت بھی مشتعل ہو گئی تھی۔ یہ 2 خطرے اسلام کی طرف منڈلا رہے تھے۔ ایسے خطروں میں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذکر کرنے والے اسے نکلنے کی تدبیر نہیں بتائیں گے؟ بالکل بتائیں گے۔ اور حالات صرف یہ نہیں تھے، بلکہ عرب میں نبوت کے دعوے کرنے والے پیدا ہو گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں۔ مسیلمہ کذاب ہے، اسود انسی ہے، جیسے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ یعنی دین کا حال ایسا تھا جو خطروں کی طرف تھا۔ ابھی 2 سپر پاور ترچھی نگاہ سے اسے دیکھ رہے ہیں اور نبوت کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید ابھی مصحف کی شکل میں جمع نہیں ہوا۔ ایسے حالات میں بغیر کسی اصلاح کی تدبیر کے، کسی کو خلیفہ متعین کیے بغیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنا نائب اور جانشین مقرر کیے بغیر کیسے اس دنیا سے تشریف لے جاتے؟ کیا یہ بات ممکن ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ اب ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے، کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے ارے بھائی بہت سے ایسے احکام ہیں جو شریعت میں بیان نہیں کیے گئے اور وہ مجتہد پر چھوڑ دیے گئے، تو ممکن ہے خلافت والا مسئلہ بھی انہی مسائل میں سے ہو جو مجتہد کے قیاس پر چھوڑ دیا گیا اور مجتہدین اجتہاد کریں اور کسی کو خلیفہ بنائیں، یہ مطلب ایسے مسائل میں سے تھا ہوگا، کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو صاحب کتاب اس کا جواب دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ احادیث کے اندر اگر ہم غور و فکر کریں تو بہت اچھے سے اس کو پرکھیں تو یہ بات بہت اچھے سے واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک سے قریب ترین عہدوں میں واقع ہونے والے حادثات اور واقعات کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا، اور وہ واقعات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے دور ہیں یا بہت کم واقع ہونے والے ہیں ان کو مختصر طور پر بیان فرمایا۔ جب ہم احادیث کے اندر غور و فکر کریں گے، بہت اچھے سے پرکھیں گے، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور نے اپنے دور سے قریب جو واقعات ہیں اس کو تفصیل سے بیان فرمایا، اور جو اپنے دور سے دور ہیں یا بہت کم رونما ہونے والے واقعات ہیں، نادر الوقوع ہیں، ان کو مختصر طور پر بیان فرمایا۔ ایسا اس لیے کیا تھا کہ شکوک و شبہات اور اختلافات کا دروازہ ہی نہ کھلے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص الخاص رحمت تھی کہ اس قسم کے واقعات کو مجتہدین کے قیاس پر چھوڑ دیا، اور سب کو پتا ہے کہ مسئلہ خلافت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے دور نہیں تھا بلکہ قریب تھا، بالکل بات تھا۔ تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے احکام کی طرح جو بہت بعد میں آنے والے تھے وہ مجتہدین کے قیاس پر چھوڑ دیا جاتا؟ مسئلہ خلافت تو حضور کے بالکل بعد والا مسئلہ تھا نا، مجتہدین کے قیاس پر کیسے چھوڑا جاتا؟ دلیلیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ پہلے صاحب کتاب ایک مقدمے کو بتا رہے ہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں، ہاں جی ہم مانتے ہیں کہ حضور نے ایسے ایسے کیا، ایسے ایسے کیا، اوکے، تو جب ایسی بات ہے تو پھر یہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اس طریقے سے صاحب کتاب سمجھا رہے ہیں۔ جب ہمیں پتا ہے یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امیر بنا کر جاتے تھے، تو یہ کیسے ممکن، جب یہ سب مانتے ہیں، سب کو پتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ دنیا سے جا رہے ہیں اور کسی کو امیر نہ بنایا؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ نہیں کوئی حدیث ہی نہیں ہے ان کے تعلق سے؟ اس طریقے سے صاحب کتاب بات سمجھا رہے ہیں، یہ عقلی طور پر۔ پانچویں دلیل، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد فرمایا دین اور شریعت کو دوسرے تمام مذہبوں پر غالب کرنا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ سب مانتے ہیں؟ ہاں جی سب مانتے ہیں، اس مقدمے کو سب مانتے ہیں۔ اور احادیث میں تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کی، اپنی نبوت کی شروعات ہی سے یہ خبر دے رہے تھے کہ روم اور فارس فتح ہوں گے۔ سب مانتے ہیں اس بات کو؟ ہاں جی سب مانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ اور بھی مختلف فتوحات کے بارے میں حضور نے بشارتیں دے دی تھی، سب مانتے ہیں؟ ہاں جی سب مانتے ہیں، حضور نے بتایا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ فتوحات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوں گے، تو کسی خلیفہ کو متعین کیے بغیر تو نہیں ہو سکتی نا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور نے فتوحات کے بارے میں بتا دیا، حضور کو یہ پتا تھا کہ ایسی ایسی فتوحات ہوں گی، ایسے ایسے مسائل ہوں گے، اور حضور نے کسی خلیفہ کا تقرر ہی نہیں کیا؟ پہلی بات آپ مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہیں، تو دوسری بات بھی مانو جھک مار کے کہ حضور نے بتایا ہوگا۔ اگر آپ نہیں مانو گے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور نے چھوڑ دیا؟ سمجھ میں آئی بات؟ جی سر۔ ظاہر ہے یہ بات کہ فتوحات بغیر کسی خلیفہ کو متعین کرنے، بغیر کسی امام کا تقرر کیے ممکن ہی نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتوحات کے علاوہ بھی بہت سارے فتنوں کے ظہور کی خبر دی۔ مثال کے طور پر ارتداد کے فتنے کے بارے میں حضور نے بتایا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہوگا، لوگ مرتد ہوں گے۔ یہ بھی بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس قسم کے میرے مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ مثال میں نے ایک دی کہ فتنے ارتداد کے بارے میں حضور نے بتایا۔ تو جب ان چیزوں کے بارے میں بتایا ہے اور ہمیں پتا ہے، تو ایسے فتنے جو رونما ہوں گے ان کو بغیر کسی خلیفہ کے متعین کیے مٹانا ممکن نہیں ہوتا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ارتداد کا فتنہ اٹھ کھڑا ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا ہے کہ میرے بعد لوگ اسلام سے پھرنے لگیں گے، حضور یہ بات بتا رہے ہیں، اور حضور اس کے لیے کوئی خلیفہ کو مقرر نہیں کریں کہ بھائی میں نہیں رہوں گا تو تم میری طرف سے ان لوگوں کو روکنا اور اس فتنے کو روکنا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ حضور نے کسی خلیفہ کو مقرر نہ کیا ہو؟ اور یہ وہ کام ہے جو ہر خلیفہ بھی نہیں کر سکتا، بلکہ خاص اس شخص کا کام ہوتا ہے جس کو غیبی تدبیر سے متعین کیا جاتا ہے اور آسمانی تائید اس کو حاصل ہوتی ہے۔ تو جب وہ ایسے کام ہیں، اتنے بڑے بڑے کام ہیں، قرآن کو جمع کرنا ہے، ملکی زکوٰۃ سے نبرات آزما ہونا ہے، اور اس کے علاوہ مدعیان ختم نبوت یا مدعیان نبوت سے جنگ لڑنی ہے، تو اس طرح کے جو بڑے بڑے واقعات ہیں یہ کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا، کسی خلیفہ کو ہی کرنا پڑتا ہے، اور ہر خلیفہ بھی نہیں کر سکتا، بلکہ وہ خلیفہ ان سب معاملات میں کامیاب ہوگا جس کو غیبی مدد حاصل ہوگی۔ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ واقعات بتا کے چلے جائیں گے اور کسی کو خلیفہ بنا کر نہیں جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ایسی ہے جس کو قرآن نے بیان فرمایا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے۔ تمہاری بھلائی کے معاملے میں حضور بہت زیادہ حریص ہیں، زیادہ ان کو مل جائے، زیادہ ان کو مل جائے، اور تم پر بہت زیادہ شفقت اور مہربان ہے، یہ قرآن کہتا ہے، مبالغے کے صیغے استعمال کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے اس شفقت، مہربانی اور رحمت سے یہ بات بہت زیادہ بعید ہے کہ کسی کو اپنا جانشین بنائے بغیر دنیا سے رحلت کر کے چلے جائیں۔ حضور تو چاہتے ہیں یہ امت زیادہ سے زیادہ خیر پہ رہے، تو کیا حضور ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنے بات چھوڑ دیں سب کو؟ نہیں چھوڑ سکتے، حضور کی شان شفقت کا یہ تقاضا ہی نہیں ہے۔ اچھا اس کے اوپر ایک بات سنیے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک قوم کا واقعہ نقل کرتے ہوئے فرمایا، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا، اذ قالوا آیت ذہن سے نکل گئی میرے، آیت کیا تھی وہ، اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ،
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 ہے یہ. کیا کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل کی قوم؟ کیا کہہ رہی ہے؟ مقرر کرو ہمارے لیے ایک بادشاہ تاکہ ہم لڑیں اللہ کی راہ میں. اس آیت میں غور کرنے سے معلوم ہوا کہ دشمنان اسلام سے مقابلہ کرنے کے لیے خلیفہ کو طے کرنا پہلے ضروری ہوتا ہے. دشمنان اسلام سے لڑنے کے لیے پہلے کسی کو امیر بنایا جاتا ہے. تو جب حضور بتا رہے ہیں کہ نبوت کے مدعی پیدا ہوں گے، منکرین زکوٰۃ پیدا ہوں گے، ارتداد کا فتنہ اٹھے گا، ان سے لڑنا ہے، جنگ لڑنی ہے، ان کو واپس لانا ہے یا ان کو ختم کرنا ہے، یہ فتنے اگر آگے بڑھیں گے تو دین اسلام کی یہ ساری محنت پر پانی پھر جائے گا. تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کریں گے؟ بتائیں. یہ بات بھی ضروری ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے واقعات کو بتانے کے بعد، ان سارے واقعات سے، ان سارے حادثات سے نمٹنے کے لیے اشارتاً کنایتاً کسی نہ کسی کو خلیفہ مقرر کیا ہوگا. اور مرض الوفات میں جو ہم نے کل یا پرسوں حدیث پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اور مسلمان سوائے ابو بکر کے کسی اور کی خلافت نہیں چاہتے. یہ اس بات کو بتلاتا ہے، یہ اس بات کو بتلاتا ہے، یاد رکھو، یہ اس بات کو بتلاتا ہے کہ یہ خلافت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی کفالت پر ہے، اللہ تعالیٰ کفیل ہے اس کی، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کریں گے. کہ یہ بات تو تقدیر ہی میں لکھی ہوئی ہے کہ ابو بکر ہی کو اللہ تعالیٰ مسند خلافت پر بٹھائیں گے. میں نے آج ایک بہت مزیدار حدیث پڑھی ہے، اسی کو لے کر میں سمجھاتا ہوں. یہاں پر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا کہ میں تو چاہ رہا تھا کہ میں ابو بکر کو بلا کر لکھوا دوں تاکہ کسی خواہش رکھنے والے کی کوئی خواہش نہ ہو اور کسی تمنا کرنے والے کی تمنا نہ ہو، ہے نا؟ جی بتایا تھا نا میں نے یہ. جی سر. لیکن حضور نے پھر یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ اور مسلمان ابو بکر کے علاوہ کسی پر راضی ہی نہیں ہوں گے. یہ میں نے حدیث بتائی تھی نا. جی سر. مسلمانوں کے تعلق سے تو حضور کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے، حضور تو سب کے بارے میں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضور کیسے جانتے تھے، اس کے اوپر مجھے آج ایک حدیث ملی بڑی پیاری. غنیت الطالبین ایک کتاب ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی. اس میں ایک حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے جب معراج کروائی گئی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا تھا کہ میرے بعد علی بن ابی طالب کو خلیفہ بنائیں. تو ملائکہ نے عرض کیا، اے محمد، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے بس وہی ہوتا ہے، تو آپ کے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے. کتنی عجیب و غریب مزیدار حدیث ہے یہ. میں آپ لوگوں کو یہ حدیث دکھا دیتا ہوں. اسکرین نظر آ رہی ہے میری؟ جی سر. یہاں دیکھو، یہاں دیکھو. وفي غنية الطالبين روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما عرج بي، جب مجھے معراج کروائی گئی، جب مجھے اوپر اٹھایا گیا، اوپر لے جایا گیا، عرج بي، سألت ربي، میں نے اپنے پروردگار سے سوال کیا، مانگا، أن يجعل الخليفة من بعدي، میرے بعد خلیفہ بنائے، علي بن أبي طالب، علی بن ابی طالب کو. فقالت الملائکة، ملائکہ نے جواب میں کہا، یا محمد ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے جو وہ ان کا منشا ہوتا ہے، جو ان کی مرضی ہوتی ہے، وہ حکیم ہے، علیم ہے. الخلیفۃ من بعدک ابو بکر، آپ کے بعد خلیفہ ابو بکر ہیں. آہ آہ آہ، کیا پیاری حدیث ہے، منہ میں پانی آ جائے ایسے مزے سے. اف کیا بات. تو حضور نے یوں ہی نہیں کہا کہ اللہ اور مسلمان تو ابو بکر کے علاوہ کسی پر راضی ہی نہیں ہوں گے، تو میں لکھوا کے کیا کروں. یہ تو تقدیری معاملہ ہے، خود اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر کو بنائیں گے. اس میں یہ تو تقدیر کا معاملہ ہے. قضاء و قدر ہی ابو بکر کو مسند خلافت پر بٹلا دے گی. سمجھ میں آئی بات؟ جی جی سر. یہ تھی 5 دلیلیں. ابواب فتن کی احادیث، پہلی دلیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ حضور کے پاس آنے جانے والے ہر شخص کے بارے میں کسی نہ کسی طور پر حضور نے ان کے بارے میں کہا، اور وہ ہمیشہ ان کے لیے آئینہ ثابت ہوئی. تو جو صحابہ حضور کے زمانے ہی میں کبار صحابہ، بڑے صحابہ سمجھے جاتے تھے اور حضور کے وزیر اور مشیر کی حیثیت رکھتے تھے، کیا ان کے بارے میں کچھ نہ فرمایا ہوگا؟ اسی پر میں نے کہا کہ خلافت راشدہ جو ہے، یعنی ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت راشدہ، وہ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو وہ خیر ہوگی یا تو وہ شر ہوگی. اگر خیر ہے تو بہترین خیر ہے، اگر شر ہے تو بدترین شر ہے. اس کے بارے میں نے بتا دیا. تیسری دلیل میں نے بتائی فن مغازی کی احادیث جو ہے، فن مغازی کو جو جانتا ہے سمجھتا ہے، اس کے بارے میں وہ یہ جانتا ہے کہ حضور جب بھی کسی جگہ تشریف لے جاتے تو امیر بناتے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی اور کو امیر بنائے بغیر دنیا سے ہی چلے جائیں؟
چوتھی دلیل میں نے یہ بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خیر اور ہر شر کے بارے میں بتا دیا، خیر کے کرنے اور شر سے بچنے کی تعلیم فرمائی. تو کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ حضور نے اتنے بڑے شر کے بارے میں جو خلفائے راشدین اگر ان کی خلافت غلط تھی، حق نہیں تھی، تو حضور اس خطرے سے آگاہ نہ کرتے، جبکہ ابھی دین اسلام مکمل طور پر مضبوط بھی نہیں ہوا تھا؟ پانچویں دلیل میں نے یہ بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہوئی ہے وہ سارے ادیان پر غلبے کے لیے ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مہربان اور شفیق ہیں. ان فتنوں میں ایسے ہی چھوڑ کے جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت سے بہت بعید ہے، ناممکن ہے. یہ میں نے 5 دلیلیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی. انشاءاللہ ہم پڑھیں گے محال جو ثابت ہوتے ہیں ان سے وہ کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی سر. ساری باتیں سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی سر. چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے.